وہ نیند سے محروم رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اگر طویل ہو جائے تو انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ خلل والی نیند کے حوالے سے کئی تحقیقات ہیں، اور یہ ایک تحقیق ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے افراد جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو جائے اور انہیں بار بار خلل والی نیند کی وجہ سے مستقبل میں ڈیمنشیا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ڈیمنشیا جو خود ایک خطرناک حالت ہے، اس میں یادداشت، سوچ، حساب کتاب، سیکھنے کی صلاحیت، زبان اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک الگ تھلگ بیماری نہیں بلکہ ظاہری شکلوں کا ایک پورا گروپ ہے جو دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ڈیمنشیا جو ہے بنیادی طور پر بوڑھے افراد کو متاثر کرتا ہے، لیکن یہ عمر بڑھنے کا عام حصہ نہیں ہے۔ حال ہی میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ایک ٹیم نے 10 سال کے عرصے میں 18,000 سے زائد بالغ افراد کی نیند کی عادات کا تجزیہ کیا۔ اب یہ ریسرچ تمام تر کیا کہتی ہے، ڈیمنشیا کتنی زیادہ خطرناک ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کیا ہے ڈیمنشیا، کتنا خطرناک ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ نیند کا جو موضوع آج چنا گیا ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری ایک تہائی زندگی اس نیند کی حالت میں گزرتی ہے، اور نیند کی جو نعمت ہے اس سے ہم بہت بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کوئی 8 سال پہلے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے جو جرنل ہے اس میں میں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ کم اٹھاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سارے یہ موبائل کا استعمال کرتے ہوئے اسے بلو لائٹ نکلتی ہے، جس سے نیند کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 1/3 لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی نیند کا مسئلہ رہا ہے اور انسومنیا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، کیوں نیند ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ اس میں ہارمون ہمارے قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہے، کوگنیشن یعنی ہماری فہم ٹھیک ہوتی ہے، کارکردگی ٹاسک بیہیویئر ٹھیک ہوتا ہے، اور اس کے اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس سے جو ہے اداسی، مایوسی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم پانی کے بغیر تو 7 دن زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر نہ کھائیں پئیں یعنی کھانے کے بغیر 50-60 دن زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن نیند کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے 1964 میں، گارڈنر نام کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سین ڈیگو میں اپنے آپ پر کیا اور اس نے ریکارڈ قائم کیا کہ 11 دن تک وہ زندہ رہا۔ زیادہ تر لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیند کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں گروتھ ہارمون اور دوسری چیزیں نکلتی ہیں اسے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جب تیسرا دن تھا، فٹ بالر نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو فٹ بالر سمجھ رہا تھا، اور وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جیسے کوئی فٹ بالر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اگر ہم چیز ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نیند اگر 10 گھنٹے کی ہو، 8 گھنٹے کی ہو، 6 گھنٹے کی ہو، ایک ساتھ لی جائے یا بریک کی جائے اور کچھ گھنٹے پہلے کچھ گھنٹے بعد کی پوری کی جا سکتی ہے؟ اینڈ بائی دا وے بہت سے لوگ نائٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے دن میں سوتے ہیں، تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت سو رہے ہیں، کیونکہ رات میں تو بیچارے نہیں سو پا رہے۔ بہت ضروری ہے کہ نیند کا ٹائم اور اس کا ڈیوریشن اور کوالٹی۔ اب اس میں یہ ہے کہ رات کی جو نیند ہے، رات 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک جو نیند ہے وہ بیسٹ نیند ہے۔ اس میں جو ہے اگر ہم 12:30 بجے کے بعد سوئیں گے تو وہ کوالٹی والی سلیپ ملے گی نہیں جو ریوائٹیلٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے بعد ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، جس میں ہم وہ کرتے ہیں، دماغ کی ریوائٹیلٹی ہوتی ہے، اس کے 90 منٹ چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 12:30 بجے کے بعد سوئیں گے تو ہمیں وہ کوالٹی والی سلیپ ملے گی نہیں جس کا فائدہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے رات کی نیند بھرپور، جو اندھیرا ہو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پائنل گلینڈ ہے ہمارا، دماغ میں گھڑی ہے، اس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ خوراک کیا ہے، دن کے اندر جب سورج کی روشنی میں پائنل گلینڈ کام بند کر دیتا ہے، اور گھپ اندھیرا جب ہو جائے تو کام شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا شام کو اگر ہم ہلکی دھوپ میں واک کریں تو اس سے جو ہے نیند کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دیر سے کھانا کھاتے ہیں، اس سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیند کو فروغ دیتی ہیں، مثلا آپ ایوننگ میں اگر ایکسرسائز کریں گے اور سن ایکسپوجر لیں گے تو اس سے جو ہے آنکھ کے تھرو جو ہے سورج کی روشنی جائے گی، اور دماغ کی جو گھڑی ہے بایولوجیکل کلاک، اس میں جو پائنل گلینڈ کو یہ وہ کرے گی، جس کی وجہ سے نیند کا سسٹم ٹھیک ہوگا، جو سرکیڈین سرکل ہے۔
اگر ہم نہ سوئیں تو نہ صرف ہماری کارکردگی، چاہے اسٹوڈنٹ ہو اس کی کارکردگی خراب ہوتی ہے، بلکہ ہماری جو ہے کوگنیشن کے ساتھ ساتھ یادداشت خراب ہوتی ہے اور آگے چل کر یہ انسومیا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کہیں امیونٹی، ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے وزن سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو رات کی شفٹ والے لوگ ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ نیند جو ہے اگر وہ نہیں لیتے، رات کی جو ضرورت ہوتی ہے، ان میں السر ہوتے ہیں، معدے میں تیزاب نکلتا ہے۔ اور دوسری بالکل، اہم یعنی بات میں جو کہ میں کہنا ڈیپ چاہتا ہوں سلیپ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جتنا اچھا نیند لیں گے آپ اتنا آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر افریدی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔